نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مختلف اعتبار سے فعل کی اقسام کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو اس سبق کے اندر فعل معرب اور فعل مبنی کا بیان ہوگا۔ اعراب و بنا کے اعتبار سے یا آخری حرف کی حرکت بدلنے اور نہ بدلنے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں بنتی ہیں، اعراب و بنا کے اعتبار سے یا آخری حرف کی حرکت بدلنے اور نہ بدلنے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک فعل معرب، نمبر دو فعل مبنی۔ تو فعل معرب اس کا معنی ہوتا ہے اعراب دیا ہوا، وہ جس کے آخر میں اعراب کو ظاہر کیا جائے۔ تو اس سے مراد وہ فعل ہے جس کا آخر عوامل کی تبدیل ہونے سے بدل جائے، وہ فعل ہے جس کا آخر مختلف عوامل کی بنا پر بدل جائے، کیونکہ محل اعراب جو ہوتا ہے آخری حرف ہوتا ہے۔ تو اگر عامل ہوگا رفع دینے والا تو فعل معرب کا آخر مرفوع ہوگا، اگر عامل ہوگا نصب دینے والا تو فعل معرب کا آخر منصوب ہوگا، اگر عامل ہوگا جزم دینے والا تو پھر فعل معرب کا آخر جو ہے مجزوم ہوگا، فعل کے اوپر کسرہ جار نہیں آتا۔ تو فعل معرب عامل جو ہے نا رفع دینے والا ہو تو مضارع کے 5 صیغے مرفوع ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل جو ہے نا اعراب مضارع کا اعراب کیا ہے کل بیان ہوگی انشاءاللہ۔ تو اگر عامل ہو نصب دینے والا جیسے لن یضربا تو آخر میں منصوب ہوگا، جزم دینے والا عامل ہو لم یضرب تو آخر میں اس کے جزم آ جائے گی۔ تو اس سے مراد وہ فعل ہے جس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے، یا پھر دوسرے الفاظ میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے وہ فعل جس کا آخر مختلف عوامل کی وجہ سے کیا ہو جائے بدل جائے، تبدیل ہو جائے۔ جیسے یفعلو، یہاں پر مضارع مرفوع ہے، اس کے شروع میں لام نون عامل ناصب ہے، یا حروف نواسب میں سے کوئی آ جائے نصب دینے والے حروف لن یفعل، تو یہاں پر جو ہے نا اس کا آخر عامل نصب دینے والے کی وجہ سے منصوب ہو گیا۔ یضرب سے لم یضرب، آخر میں جزم آئی ہے، مجزوم ہے۔ تو فعل مبنی سے مراد وہ فعل ہے جس کا آخر ایک ہی حالت پر رہے، جس کا آخر ایک ہی حالت پر رہے، مبنی بنا سے ہے، اس کا آخر کسی صورت میں تبدیل نہیں ہوتا۔ عوامل کے بدلنے سے فعل مبنی کا آخر تبدیل نہیں ہوتا۔ تو پھر مبنی افعال کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ مبنی افعال فعل ماضی، نمبر ایک فعل ماضی، نمبر دو فعل امر حاضر معروف، نمبر تین فعل مضارع کہ وہ صیغے جنہیں نون تاکید مباشر لاحق ہو، مضارع کے وہ صیغے جن کے ساتھ نون تاکید مباشر لاحق ہو، ملا ہوا ہو، یا پھر نون نسواں یعنی کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا جو نون ہے، یضربنا اور تضربنا، یہ دو صیغے جو ہے نا یہ بھی مضارع کے معرب جو ہے نا مبنی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ مضارع جو ہے معرب ہوتا ہے۔ اسی نون نسواں کو نسواں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مضارع جمع غائب مؤنث کے صیغے میں آتا ہے اور مضارع جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں آتا ہے، اسی لیے اس کو نسواں کہتے ہیں، یا اسے نون ضمیر بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام نون ضمیر بھی ہے۔ اور
تیسرا نام اس کو نون بنائی بھی کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ کدھر ہی نہیں جاتا، اپنی حالت پہ برقرار رہتا ہے۔ یا پھر اس کو نون جمع مؤنث بھی کہتے ہیں، نون جمع مؤنث بھی کہتے ہیں، جس کے آخر میں یہ نون جمع مؤنث ہو یا نون تاکید مباشر لاحق ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مضارع کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے۔ اب فعل ماضی کے مبنی ہونے کی صورتیں، ماضی کے مبنی ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ ہم نے جو کہا فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، تو فعل ماضی کے مبنی ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 مبنی بر سکون، مبنی بر سکون، جیسے کتبنا، جیسے کتبنا، کتبتا، کتبتی، کتبتو، یہ سارے صیغے مبنی بر سکون ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کے آخر میں تو رفع زبر زیر پیش آ رہی ہے، تو یہاں پر یہ جو آخر میں تا ہے یہ ضمیر ہے، یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ یہاں پر جو با ہے یہ فعل ماضی ہے، ماضی کی با ہے، تو اعتبار اس کا کیا جائے گا، جیسے کتبتا، کتبتی، کتب تو یا کتبنا، یہ اس اعتبار سے مبنی بر سکون ہے۔ نمبر 2 مبنی بر فتح، وہ فعل ماضی جو فتح پر مبنی ہو، یعنی کہ اس کے آخر میں فتح آئے، جیسے کاتبہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ یہ ماضی بر فتح ہوتا ہے مبنی، اور جیسے کاتبت، یہاں پر بھی با کا اعتبار ہوگا، تا آخر میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3 مبنی بر ضم، جیسے کاتبو، یہاں پر با کے اوپر کیا آ گیا؟ پیش آ گیا، اس کو ہم کہیں گے مبنی بر ضم، یعنی کہ کاتبو۔ نمبر 2 فعل مضارع کے مبنی ہونے کی صورتیں، مضارع کے مبنی ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 مبنی بر سکون، نمبر 1 مبنی بر سکون، نمبر 2 مبنی بر فتح، مبنی بر فتح۔ مضارع مبنی بر سکون کب ہوتا ہے؟ جب اس پر نون نسواں داخل ہو، جسے ہم نون ضمیر یا نون بنائی کہتے تھے، جیسے یضربنا، یضربنا، یہاں پر با ساکن ہے، یہ مضارع مبنی بر سکون ہے۔ اور اسی طرح تضربنا، تضربنا، اگرچہ نون مفتوح ہے لیکن یہاں پر با کا اعتبار کیا جائے گا، حروف اصلی میں سے کیا ہے؟ با ہے، یضربنا اور تضربنا۔ اور دوسرے نمبر پر مضارع مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی کہ مبنی بر فتح، فتح کے ساتھ مبنی ہوتا ہے، جیسے جب اس کے اوپر نون تاکید، نون تاکید مباشر لاحق ہو۔ اب میں نے کہا نون تاکید مباشر لاحق ہو، تو نون تاکید مباشر کسے کہتے ہیں؟ جیسے لیکتبن، لیکتبن، یہ نون تاکید ہے، اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو ہے نا اس کے آخر میں آ گیا تو یہ مضارع کیا ہو جائے گا؟ مبنی بر فتح ہو جائے گا۔ لیکن نون تاکید مباشر کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد، نون مباشر سے مراد جب فعل مضارع اور نون تاکید کے درمیان الف و یا میں سے کوئی ضمیر نہ لفظاً حائل ہو اور نہ تقدیراً، تو اس کے ساتھ جو نون آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نون مباشر، یعنی کہ الف و یا میں سے اور نون کے درمیان، فعل مضارع اور نون کے درمیان الف و یا میں سے کوئی نہ ہو، جیسے لیکتبن، لیکتبانی، یہاں پر نون اور مضارع کے درمیان کیا ہے؟ کیا آ گیا؟ الف آ گیا نا۔ اسی طرح اس کو کیا کہیں گے؟ یہ نون مباشر نہیں ہوگا۔ اگر مضارع اور نون تاکید کے درمیان نہ الف ہو، نہ واو ہو اور نہ یا ہو، نہ لفظاً ہو نہ مانن ہو، اس وقت جو نون اس کے ساتھ مل کر آئے گا اسے کہتے ہیں نون مباشر۔ مباشر کا معنی ملا ہوا۔ تو تیسری قسم فعل مبنی کی ہے فعل امر حاضر معروف،
تو امر حاضر معروف کے مبنی ہونے کی صورتیں 4 صورتیں ہیں اس کی. کتنی صورتیں ہیں؟ 4. نمبر 1 مبنی بر سکون، سکون پر مبنی ہوگا، جیسے اکتب انصر، اس کے اندر آخر کے اندر جو ہے نا آخری حرف ساکن ہے تو یہ مبنی بر سکون ہو جائے گا. دوسری صورت ہے امر کے مبنی ہونے کی مبنی بر فتح، جب اسے نون تاکید مباشر لاحق ہو. یہاں پر بھی نون تاکید مباشر لاحق ہو، یعنی کہ امر کے درمیان اور نون تاکید کے درمیان، صیغہ امر کے درمیان اور نون تاکید کے درمیان الف بھی نہ ہو، واو بھی نہ ہو، یا بھی نہ ہو، یعنی کہ نون تاکید اور امر دونوں مل کر آئے ہیں، تو اس وقت یہ صیغے جو ہوں گے امر کے مبنی بر فتح ہوں گے. کیا ہوں گے؟ مبنی بر فتح ہوں گے، فتح پر مبنی ہوں گے. جیسے اکتبنا، اکتبنا، اکتب کیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ فعل امر کا ہے. اس کے آخر میں نون تاکید ہے، اسی نون تاکید کو نون مباشر کہتے ہیں. کیوں؟ اس کے درمیان الف و یا نہیں ہے، دونوں مل کر آ گئے. تو تیسری صورت ہے مبنی بر حذف حرف علت، حرف علت کو حذف کرنے کے ساتھ مبنی ہوتا ہے، حرف علت کو حذف کرنے کے ساتھ مبنی ہوتا ہے. جیسے ادو، اس کے آخر میں کیا تھا؟ حرف علت تھا، وہ گر گیا. ارمی، یہ بھی اس کے آخر میں حرف علت کیا تھا؟ یا. ادو کے اندر وہ تھا، یہاں پر کیا تھا؟ یا تھا. تو یا اور وہ حرف علت ہیں، تو ان کو حذف کرنے کے ساتھ مبنی جو یہ جو ہے نا تیسری صورت اس کی حرف علت کو حذف کرنا، یہ امر حاضر کے مبنی ہونے کی صورت ہے، مبنی با حذف حرف علت. چوتھی صورت ہے مبنی بر حذف حرف نون اعرابی، یعنی کہ نون اعرابی کو امر کے اندر حذف کر دینا، تو یہ اس وقت بھی مبنی ہوگا. جیسے اکتب، اکتبا، اصل میں کیا تھا؟ اکتبا نہیں تھا، یہاں پر نون اعرابی کو گرا دیا. اکتبو، یہاں پر بھی اکتبو نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بھی کیا کیا؟ نون اعرابی حذف ہو چکا ہے. تو اگر نون اعرابی کو حذف کیا تو ہم کہیں گے فعل امر حاضر معروف مبنی بر حذف نون اعرابی ہے. اگر ہم نے حرف علت کو حذف کیا تو فعل امر مبنی ہے لیکن بر حذف حرف علت ہے. اگر ہم نے جو ہے نا نون تاکید لگا دیا جسے نون مباشر کہتے ہیں تو اس وقت یہ مبنی بر فتح ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا چوتھی صورت اس کی ہے مبنی بر سکون، انصر، اکتب وغیرہ. یہ تھی فعل مورب اور فعل مبنی کی اقسام کی وضاحت.